بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے عالمی شہرت یافتہ انٹرنیشنل ریناؤنڈ قاری قرآن مشاری راشد العفاسی کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ جو اسلام و کفر کے مابین جنگ ہوئی ایران کے مقابل اسرائیل و امریکہ کی صورت میں، اس جنگ میں انہوں نے بہت نگیٹو رول نبھایا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کچھ دن پہلے کمنٹ کیا، ٹویٹر پر لکھا، ایکس پر لکھا کہ ڈونالڈ ٹرمپ ایران کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دے گا، یعنی واضح طور پر وہ ڈونالڈ ٹرمپ اور ایپسٹین گینگ کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ کل انہوں نے ایک سانگ ریلیز کیا ہے جس کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ تبت ایدن ایران ولیمان ایران، کہ ہاتھ ٹوٹ جائے ایران کے اور ایران کے حامیوں کے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کی سٹرائکس کو ریٹیلیٹ کیا، کیونکہ انہوں نے فلسطین کی خاطر جو ہے جنگ مول لی۔ یہ آپ دیکھیے کہ قاری قرآن ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے پڑوسی ملک کے ایک مدرسے میں جو ہے قرآنی اسلوب سے ملتی جلتی ایک عبارت لکھی گئی جس میں ہے کہ رہبر معظم کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ دیکھیے کہ شیعہ کس طرح تحریف قرآن کے قائل ہے۔ کیا آج آپ کو تحریف قرآن یاد نہیں آتی ہے کہ جو تبت یدا سورہ ہے اسی اسلوب سے یہ ملتی جلتی ہیں؟ تو آج یاد نہیں آیا، آج تحریف قرآن نہیں ہوئی جو لوگ شور مچا رہے تھے۔ اب آئیے دوسرے نقطے پر کہ کس طرح یہ راشد العفاسی مشہور قاری قرآن کے لوگ ان کی قرأت کو شوق سے سنتے تھے، لیکن انہوں نے کس طرح آج کے دور میں منافقین کا رول نبھایا اور ظالموں کا ساتھ دے رہے اور ظالموں کی حمایت میں بیان دے رہے کہ ایران کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور ان کے حامیوں کے یعنی فلسطینیوں کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تمام مسلمانوں کے ہاتھ، تمام ان لوگوں کے، تمام ان انسانوں کے ہاتھ ٹوٹ جائے جو اس وقت ایران کا ساتھ دیتے ہیں ظلم کے مقابلے میں۔ یہ آپ دیکھیے کہ قاری قرآن بول رہا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت خوبصورت انداز میں لب و لہجے میں پڑھنا کافی نہیں ہے، کہ جب تک قرآن کا نور آپ کے دل پہ نہ اترے، کہ جب تک قرآن سے آپ ہدایت نہ لیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، جب آپ قرآن سے ہدایت نہیں لیں گے تو پھر ٹھیک ہے، آپ روز قرآن پڑھتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب تک آپ قرآن سے ہدایت نہ لیں۔ آج 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ فلسطین کو جو ہے اسرائیل نے ویران خانہ بنا دیا ہے، یعنی فلسطین ویران ہو چکا ہے، لبنان تباہ ہو چکا ہے۔ ایران میں بھی ظاہری طور پر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ سب سے بڑھ کر نقصان جو ہوا کہ ایران میں جو مناب اسکول پہ 300-350 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی بچیاں شہید کر دی گئی اسٹرائک میں، یہ اس قاری قرآن کو نظر نہیں آیا۔ آج 3 سال سے کوئی ترانہ نہیں آیا کہ تبت ایدن اسرائیل ولی مال اسرائیل کے، اسرائیل کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور ان کے حامیوں کے، یا تبت ایدن امریکہ ولی مال امریکہ، یا تبت ایدن ایپسٹین گینگ کے بارے میں کوئی ان کا بیان نہیں آیا، کوئی ترانہ نہیں آیا۔ آج ہی کیوں آیا؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ 61 ہجری کے واقعہ کربلا نے اس دور کے منافقین کے چہرے سے نقاب ہٹائی، ان کو انماسک کیا، اور آج کی دور کی کربلا جو فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، اس نے آج کے دور کے منافقین کو ایکسپوز کیا ہے۔ اور یہ وہی حدیث ہے بخاری شریف کی میں آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک قوم ہوگی کہ جب آپ اپنی نماز کو دیکھو گے، ان کی نماز کو دیکھو گے تو اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو دیکھو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے تو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے کہ آپ اپنی تلاوت کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، لیکن قرآن کی تلاوت وہ کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ اس طرح سے دین سے نکل جائیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے اور شکار کے آر پار جاتا ہے اور اس صفائی سے شکار کرتا ہے، یعنی اس پروفیشنل طریقے سے شکار کرتا ہے کہ تیر کے پھل میں آپ دیکھیں گے کوئی نشان نہیں، کوئی سوراخ نہیں، خون کا نشان نہیں، کوئی بھی نشان نہیں، اور آپ نیچے دیکھیں گے تو تیر پر کوئی نشان نہیں ہوگا، یعنی اتنی صفائی سے وہ دین سے نکل جائیں گے۔ اور اس کے مصداقی راشد العفاسی اور اس جیسے لوگ ہیں جو اس وقت ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، انسانیت کے قاتلوں کا ساتھ دیتے ہیں، بچوں کے قاتلوں کا ساتھ دیتے ہیں، خواتین کی قاتلوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو، انٹرنیشنل لاز کو کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور انہوں نے اس میں یہ گانے میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مثلا ہم اہل توحید ہیں۔ آپ کون سی توحید کی بات کرتے ہیں؟ توحید کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی اطاعت کریں، کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ ظلم نہ کریں، اللہ کہتا ہے کہ آپ ظلم کے خلاف اپنی زبان کھولے، اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو انسان اس حالت میں صبح کرے کہ اس کو مسلمانوں کے امور کی فکر نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہاں یہ خود کو توحید کا بڑا، یعنی توحید یہ توحید وہی توحید ہے جو ابلیس کے پاس توحید تھی۔ ابلیس اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کو خالق مانتا تھا، اللہ کو رب مانتا تھا، لیکن اللہ
کی بات نہیں مانتا تھا، اللہ کے فرمان کو نہیں مانتا تھا۔ تو یہی توحید آپ کے پاس کھوکھلی اور ابلیس والی توحید ہے کہ اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ کو یکتا مانتے ہو، لیکن اللہ کے فرمان، اللہ کے قرآن کی قوانین کی پاسداری نہیں کرتے ہو، رسول اللہ کے حدیثوں کی پاسداری نہیں کرتے ہو۔ تو لہٰذا اس دور کی کربلا فلسطین نے لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے، اور اس جیسے کاری قرآن جو ہے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ جو روز قرآن تو پڑھتے ہیں، بہترین خوبصورت لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، قرآن سے یہ ہدایت نہیں لے چکے ہیں، بلکہ یہ ان کا طریقہ ہے کہ یہ آپ سمجھ لیجیے ایک طرح کے پروفیشنل سنگر ہیں کہ انہوں نے قرآن کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے کہ قرآن کی تلاوت مسابقہ خوانی کرتے ہیں اور اس سے پیسہ کما لیتے ہیں، یہ ان کا روزگار ہے۔ انہوں نے قرآن ہدایت کے لیے نہیں پڑھا ہے، اگر قرآن سے ہدایت لی ہوتی تو اس طرح کا منافقانہ رول ادا نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔